الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے اتوار کو یہ حدیث میں نے سنائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ آواہ اللہ فی کنفہ وستر علیہ برحمتہ وادخلہ فی محبتہ اذا اعطی شکر واذا قدر غفر واذا غضب فتر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے پہلو میں ٹھکانہ دیتے ہیں، یعنی گود میں ٹھکانہ دیتے ہیں، اور اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنی محبت میں داخل فرما لیتے ہیں، یعنی وہ محبوب بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور وہ تین چیزیں یہ بیان فرمائی کہ جب اس کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس کا شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالی. ایک بات وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، اور جب اس کو قدرت ملے انتقام لینے کی کسی سے تو وہ معاف کر دے اور انتقام نہ لے. اور تیسرے کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے وہ دھیما پڑ جائے، غصہ نہ کرے. یہ تین صفتیں جس میں پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی گود میں ٹھکانہ دیں گے اور اس کو اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. اتنی زبردست فضیلتیں ان تین اعمال کی بیان فرمائی گئی. ان میں سے پہلی جو بات تھی کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرے. اس کے بارے میں پچھلے اتوار کو کچھ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے کہ شکر بڑی عظیم نعمت ہے. جس کو یہ عطا ہو گئی، شکر کرنے کی عادت پڑ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور شکر اس کا وظیفہ حیات بن گیا، تو یوں سمجھو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یوں تو ایک مرتبہ شکر ادا کرنا، صرف الحمدللہ کہہ دینا کسی نعمت کے اوپر، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینے سے 30 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ معاف ہوتے ہیں، صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا. بلکہ ایک حدیث میں جو خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے
تو اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ان اذکار میں جو سکھائے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد شاید سب سے زیادہ افضل ذکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر چونکہ اس میں ادا ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنا بندہ شکر کرنے کا عادی بنے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور سارے تصوف، سلوک، احسان اور دین کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی نعمت ہے اور عادت ڈالنے کی بات ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرے اور پھر اس کا شکر ادا کرتے رہنے کی عادت ڈالے۔ الحمدللہ زبان سے کہے، دل سے کہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، یہ ساری باتیں شکر کا حصہ ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر شکر کا جو امتحان ہے بندے کے شکر گزار ہونے کا، وہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ آیا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان رہتا ہے؟ آیا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ خود تکلیف میں ہے، کسی تکلیف میں ہے؟ تو اس وقت بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان رہتا ہے یا نہیں؟ یہ امتحان ہے بندے کے شکر گزار ہوتا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہر آن ہر لمحے بندے پر برس رہی ہیں، بارش سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت برس رہی ہوتی ہے، لیکن بندے کی ناشکری کا حال یہ ہے، ان الانسان لکفور، جو قرآن کریم میں فرمایا، ناشکری کا حال یہ ہے کہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صرف ایک چیز میں کوئی کمی ہو گئی، ایک ذرا سی چیز میں کوئی نقص واقع ہو گیا، کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ گئی تو ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور ساری نعمتوں کو بھول کر اسی تکلیف کو لیے بیٹھا رہتا ہے اور اسی تکلیف کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر ناشکری تو مرتکب ہوتا ہے۔ یہ نہیں خیال ہوتا کہ عین اسی تکلیف کے وقت میں بھی، عین اسی غم کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے نعمتیں مجھے حاصل ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی فرمایا اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه، کہ جب بندے پر ہم انعام کرتے ہیں، نعمت نازل فرماتے ہیں تو اس سے تو منہ موڑ لیتا ہے۔ منہ موڑ لینے کا مطلب یہ کہ کوئی دھیان ہی نہیں کرتا، کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی نعمت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کوئی احسان فرمایا ہے، اس کا تو شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، گویا کہ یہ تو میرا حق تھا جو مجھے مل رہا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کا دھیان کرے، یہ نہیں ہوتا۔ اعرض ونأى بجانبه، اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کان یئوسا، تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے کہ میری قسمت میں تو یہ رہ گئی، یہ تصویر تکلیف ہی رہ گئی، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکری کے کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی عام طور سے جو طبیعت اور نفسیات ہے وہ اس قسم کی ہے کہ نعمتوں کو فراموش کر دینا اور تکلیف کو لے کے بیٹھ جانا، یہی امتحان ہے ایک بندے کے شکر گزار ہونے کا کہ آیا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور آتا ہے کہ نہیں۔
مجھے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی بات یاد آئی. وہ ایک دن فرمانے لگے کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، اور حضرت والد صاحب جو ہے فرمایا کرتے تھے، اور ان کے بیان کرنے سے ہمیں بھی کچھ توجہ ہوئی کہ اس کے ایک ایک لفظ میں اور اس واقعے کے ایک ایک جزء میں بڑی عظیم ہدایات ہیں اور ہماری زندگی کے لیے بڑے عظیم سبق ہیں. ان میں سے بہت سے سبق جو ہیں حضرت والد صاحب نے معروف القرآن کے اندر اپنی تفسیر معروف القرآن میں بیان بھی فرمائے ہیں. اور میں نے دیکھا حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اکثر و بیشتر جب تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو معانی پر بڑا غور و تدبر فرمایا کرتے تھے. کبھی ہم بھی پاس بیٹھے ہوتے، تلاوت کر رہے ہوتے، دیکھا تلاوت کرتے کرتے اچانک رک گئے، اور رک کر جیسے خاموش ہو کے کچھ غور کر رہے ہیں. تو کبھی ہم بھی پاس بیٹھے ہوتے تو آیت کے بارے میں جو بات ذہن میں آ رہی ہے، جس پر تدبر فرما رہے ہیں، تو کبھی ہم سے پوچھ لیتے، دیکھو بھائی قرآن شریف میں یہ فرمایا گیا ہے تو یہ لفظ یہاں پر اس طرح استعمال ہوا ہے، یہ فلاں لفظ پہلے ہے، فلاں لفظ بعد میں ہے، تو کیا ہے اس کی وجہ؟ تو اس طرح اپنے جو تدبر قرآن کے نکات بیان فرمایا کرتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک دن حضرت والد صاحب نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ کیا کن آزمائشوں سے گزرے ہیں. یوسف علیہ السلام بھائیوں کی طرف سے حسد کی انتہا، جو تو بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے اپنے بھائی سے، جس کو ذرا بڑھتا چڑھتا دیکھ کہتے ہیں حسد ہو جاتا ہے، لیکن اس درجہ حسد کہ جان کے در پہ ہو گئے کہ قتل کر ڈالو ان کو. اس میں بھی مشورہ افسر کا تو یہ تھا قتل کر ڈالو، لیکن بعد میں ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی قتل نہ کرو، بھائی ہے آخر، لیکن کسی گڑھے میں پھینک کے آ جاؤ، گڑھے میں پھینک کے آ جاؤ تو کم از کم زندہ رہے گا. کوئی ہو سکتا ہے کوئی قافلہ گزرے تو ان کو اٹھا کے لے جائے تو کم از کم زندہ رہے گا. تو قتل کی سازشیں ہوئی، کنویں میں پھینکا گیا، اور کنویں میں پھینکنے کے بعد اندازہ کرو 12 سال کا بچہ، وہ اگر کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا جائے کیا اس کے اوپر قیامت گزرے گی؟ وہ وہاں پر پڑے رہے. پھر قافلہ آیا، اس نے ڈول ڈالا تو ڈول کے ساتھ ڈول کے اندر یہ چلے آ گئے. جس قافلے نے اس نے ڈول ڈالا تھا اس نے دوسروں کو خوشخبری دی، یا بشرا ھذا غلام، لو بھائی یہ تو غلام آتا گیا ہمارے، اس کو غلام، ان کو غلام بنا لیا گیا، غلام بنا کے بیچ دیا بازار میں، اور بیچ کر پھر زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزاری. اس میں اتنا بڑا امتحان پیش آیا جو آج تصور کرے انسان تو لرزہ طاری ہو جائے. ایسا امتحان پیش آیا زلیخا کے ساتھ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی، اور اس ثابت قدمی کے صلے میں، اس پاک بازی کے صلے میں قید خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں رہے. اتنی مدت سالہ سال قید خانے میں گزارے. اس کے سارے مصائب سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وسعت عطا فرمائی، یہاں تک کہ سارے مصر کی باغڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اپنے والدین کو وہاں پر بلایا. تو بھائی صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ ذرا یہ سوچو کہ ایک 12 سال کا بچہ اپنے 12 سال کی عمر میں اگر اپنے والدین سے جدا ہو جائے، کنویں میں اس کو ڈالا جائے، غلام اس کو بنایا جائے، قید خانے میں وہ رہے، مدتوں گزارے، جب اپنے والدین سے ملے گا تو کیا کہے گا؟ والدین سے جب ملاقات ہوگی، ہم جیسا کوئی آدمی ہو، اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں
تو والدین سے اور بہن بھائیوں سے جب ملے گا تو مدتوں تو دکھڑا روئے گا اپنا، چاہے مجھ پر کیا گزری کیا گزری کیا گزری، یہ کہے گا کہ نہیں؟ ساری داستان سنائے گا کہ دیکھو میں اتنے دن کنویں میں رہا، اتنے دن میں قید رہا، اتنے دن مجھے غلامی کی زندگی گزارنی پڑی، ساری تکلیفیں اپنی بیان کرے گا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ جب والدین سے ملاقات ہوئی تو کیا فرمایا یوسف علیہ السلام؟ لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو ملتے ہی جو کلمہ کہا زبان سے وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر کتنا احسان فرمایا، اللہ نے مجھ پر کتنا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں کہ میں قید خانے میں گیا تھا، یہ ذکر نہیں کہ قید خانے میں نے کیا تکلیفیں جھیلی تھیں، کتنا پریشان رہا تھا، کیسی مصیبت کی زندگی گزاری تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کو میرے پاس لے آیا اور مجھ سے ملاقات کرا دی۔ جدائی کا ذکر نہیں جس پر سال گزرے تھے، جدائی پر 12 سال کی عمر میں جدا ہوئے تھے، اور اب جب ملاقات ہوئی ہے تو 40 سال سے عمر متجاوز تھی۔ تو یہ پورا عرصہ جو ہے جو جدائی کا گزرا تھا، جدائی کے عرصے کا ذکر نہیں، نہ جدا ہونے کا ذکر ہے، لیکن اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا۔ کتنا احسان کیا اللہ نے کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ کو بدو سے یعنی وہاں سے دیہات سے لے کر میرے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک کچوکا ڈال دیا تھا، یعنی بھائیوں نے جو اتنا بڑا ظلم و ستم کیا تھا، قتل کی سازشیں کی تھی، جان کے درپے ہو گئے تھے، کنویں میں ڈالا تھا، اس کے باوجود ان کا ذکر جو ہے وہ اس طرح کیا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو خلا ڈال دیا تھا، وہ شیطان کے سر مڑ دیا اس کو کہ شیطان نے کیا تھا یہ سارا کام۔ ماں بھائیوں کا بھی کوئی شکوہ اس وقت زبان پر نہیں رہا۔ حضرت والد صاحب فرماتے یہ ہے پیغمبر کا ذکر، پیغمبر کا تصور، اس کا انداز کہ وہ واقعات کو کس طرح دیکھتا ہے، کہ واقعات کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے پہلو ہیں اس کو سامنے لاتا ہے، اور جو تکلیف کے پہلو ہیں ان کو بیان نہیں کرتا کہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو جائے۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، ایک بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں، واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں۔ سیدھا اگر پڑھیں تو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا کیا عالم ہے۔ یہ جملہ حضرت والد صاحب نے اس وقت فرمایا جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دل کا حملہ ہو چکا تھا اور بدن نواسیر کی شدید تکلیف تھی، بستر پر تھے، اور اس کے ساتھ ایک اپنے جسم کے اوپر ان کے دانے نکل آئے تھے جو آج کل ہرپیز کے دانے کہلاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایسے دانے ہیں کہ یہ جب جسم پر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم پر آگ کے انگارے رکھے ہوئے، اور حیران تھے اس وقت طبیب اور ڈاکٹر بھی دیکھ کر کہ یہ مفتی صاحب کیسے برداشت کر رہے ہیں اس کو، یعنی دل کی تکلیف الگ ہے، نواسیر کی الگ ہے، اور یہ جسم کے اوپر یہ آگ کے انگارے رکھے ہوئے ہیں، اس کو کس طرح برداشت فرما رہے ہیں، حیران تھے وہ۔ اسی عالم میں اطلاع ملی اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا محمد اسحاق صاحب کے والد ہیں،
ان کی وفات کی طرح اس تکلیف کے عالم میں، جبکہ خود تکلیف سے بےتاب تھے، صاحب فراش تھے، اس وقت جوان بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملتی ہے، اور بیٹا بھی وہ جو انتہائی محبوب، سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت اس سے، اس کا انتقال کی خبر بھی۔ تو اس وقت جو بہرحال طبی صدمہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس وقت روئے بھی اس کے انتقال کی خبر سن کر، لیکن پھر فرمایا کسی ایک موقع پر کہ ہم لوگوں کو جو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں۔ الٹا کیسے پڑھتے ہیں کہ اسی واقعے کو دیکھ لو، اپنے بیٹے کی انتقال کو فرما رہے ہیں، اسی واقعے کو دیکھ لو کہ اس وقت میں تو یہ کہیں گے کہ بھئی ایک اچھا خاصا جوان آدمی 50 سال عمر ہوئی تھی، کل 50 سال ہی کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، اچھا خاصے ایسا کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، ایسا شخص جو ہے وہ ہنستا کھیلتا اور رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، ہائے کیسی مصیبت آئی۔ وہ فرمایا کہ اسی واقعے کو ذرا سیدھا پڑھ کے دیکھو۔ سیدھا پڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کوئی آتا ہے وہ ایک اپنا وقت لے کر آتا ہے، اس سے ایک پل ادھر ایک پل ادھر نہیں ہو سکتا۔ لا یستقیمون عن ساعۃ ولا یستأخرون، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو پہلے دن سے لکھا ہوا تھا کہ فلاں وقت میں اس کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، تو ان کو جانے کا وقت لکھا ہوا تھا۔ لیکن اس واقعے کو پیش آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنے تسلی کے سامان کیے۔ کیا کیے کہ وفات سے کچھ ہی دن پہلے، تقریباً 17 دن پہلے وہ حج سے واپس آئے تھے، حج کر کے واپس آئے تھے۔ فرمایا کہ اگر حج کے دوران انتقال ہو جاتا تو اگرچہ حج کے دوران انتقال ہونے کے اور فضائل ہیں، لیکن حج کے دوران انتقال ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو پریشانی ہوتی، جو یہاں پر رہنے والے بیوی بچے ہیں ان کو پریشانی ہوتی۔ حج کر لیا، حج کر کے آ گئے، پھر حج کر کے آنے کے بعد اگر فوراً انتقال ہو جاتا حج کرتے ہی، تو بھی یہ ہوتا کہ بھئی ابھی ذہن تیار نہ ہوئے ہوتے اس کے لیے، خود ان کو اپنے حج کی خوشی مکمل نہ ہوئی ہوتی۔ حج کے بعد اتنا وقت ملا کہ اس میں وہ اپنے سارے اعزاء اقربا سے ملاقات کر لی، اپنے دوستوں کی دعوت کی، دعوت کر کے حج کے اوپر جیسا جو شکر ادا ہونا چاہیے تھا وہ ادا کیا۔ اس کے بعد اور ایک بیٹے ان کے مولانا محمود اشرف صاحب اس وقت وہاں مدینہ منورہ میں تھے، اگر ویسے انتقال ہو جاتا تو ان سے ملاقات نہ ہوتی، حج کے ذریعے ان سے بھی ملاقات ہو گئی، ان کو خدمت کبھی کرنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا یہ ساری باتیں اگر سوچو تو وقت تو آنا ہی تھا، لیکن اس کے آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب معجب فرمائے جس میں تسلی کے کتنے سامان ہیں۔ یہ ہے سیدھا پڑھنا، واقعات کو سیدھا پڑھنا، تو واقعات کو سیدھا پڑھو۔ اور یہ جو ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سنائی، یہ ہے سیدھا پڑھنا، کہ بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت دکھڑا روتا رہے اپنا، اس کے بجائے آدمی یہ دیکھے کہ یہ اس تکلیف کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات کی بارش مجھ پر برس رہی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بڑا اچھے خاصے مال و دولت تھی ان کے پاس، لیکن اللہ والے آدمی تھے، کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے، پیسوں آئے نہیں آئے، تو یہاں تک کہ کچھ برا وقت آیا اور اس میں ان کا سارا پیسہ ویسا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ گھر میں جو ساز و سامان تھا وہ بھی جاتا رہا، اور یوں لکھا ہے کہ جو بستر ہوا کرتا تھا پہلے، گدے ودے ہوتے تھے، گدے تکیے سب بیچنے پڑے اس فقر و فاقے کے عالم میں، اور صرف چٹائی پر گزارا رہا، بس گھر میں سوائے چٹائی کے کچھ نہیں،
اور کچھ ساتھ ساتھ فاقے بھی گزر رہے ہیں اور چٹائی کے اوپر، مگر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا معمول تھا وہ معمول جاری رہا۔ کوئی صاحب ملنے آئے، ایک صاحب ملنے آئے جو بڑے دولت مند تھے اور بڑے عیش و آرام میں تھے، ساز و سامان رکھتے تھے۔ وہ آئے تو آ کر ان کے سامنے پوچھا کیا حال ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، بہت اچھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بندے خدا، ہم نے تو سنا ہے کہ تمہاری ساری دولت لٹ گئی، تمہارا سارا سامان چلا گیا، تم بوریے بستر سے کے بجائے بوریے پر تمہیں لیٹے وہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے، تو کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہو، کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ذرا ایک بات بتاؤ کہ اگر یہ جو آنکھ جس سے میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ میری آنکھ جاتی رہے تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر دوں گا کہ نہیں کر دوں گا اس کو واپس لانے کے لیے؟ کہا کر دو تو تاکہ یہ جو کان ہے اس میں اگر میری بینائی چلی جائے تو بتاؤ کہ ساری دنیا خرچ کر دوں گا کہ نہیں کر دوں؟ کر دو۔ کہ یہ جو میری زبان ہے جس سے میں بول رہا ہوں، اگر اس میں بولنے کی طاقت ختم ہو جائے تو کیا کروں گا؟ تو اس پر کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں میسر ہیں جیسے ساری دنیا کی ساری کائنات کی دولتیں بھی اس کے آگے ہیچ ہیں، تو شکر نہ ادا کروں تو کیا کروں؟ یہ جو کچھ کیا ہے وہ تو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، اس واسطے شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے حقیقت میں یہ ہے کہ کتنا ہی انسان کو تکلیف بری سے بری پہنچ جائے، لیکن نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن اتنی مقبول رہتی ہیں کہ ان کا بھی شکر ادا کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر خاص طور سے اس بات کا ہے کہ واقعات کو سیدھا پڑھنا بقول حضرت والدہ ماجد قدس اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے سیدھا پڑھنے۔ ایک مرتبہ ہماری ایک خاتون نے جو حضرت والد صاحب درجے کی ہماری ایک بہن ہی ہے، تو وہ ان کا یہ دانت ٹوٹنے لگے تھے، تو اس عمر کو آ گئی تھی کہ جس میں دانت ٹوٹنے لگتے ہیں آدمی۔ تو آج ایک دانت ٹوٹا اس کو یعنی ہلنے لگا، اس کو نکلوایا، پھر کل دوسرا کچھ دنوں کے بعد دوسرا دانت ہلنے لگا، اس کو نکلوایا، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا۔ جب ایک مرتبہ یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا ہی جاتا ہے۔ تو یہ کافی دنوں سے بیچاری اس میں تھی، مشکل میں۔ تو ایک دن ان کے منہ سے یہ نکلا، حضرت والد صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے منہ سے نکلا کہ ابا جی یہ دانت بھی عجیب چیز ہے، یہ جب آتے ہیں تو بھی تکلیف دیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی جب بچے کے شروع میں دانت نکلتے ہیں تو اس وقت بچے کو مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی دست آ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے یہ آتے ہوئے، اور جاتے ہوئے پھر یہ جب جانے کا وقت آتا ہے تو کبھی ایک ہل گیا وہ ٹوٹ گیا، کبھی ایک ہل گیا وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ عجیب چیز ہے، یہ آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے ہوئے تکلیف دیتے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ خدا کی بندی، تمہیں دانتوں کی دو ہی باتیں یاد رہ گئی کہ آتے ہوئے بھی اسے تکلیف دی تھی اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دی تھی۔ ارے یہ 50-60 سال تک تم نے اس مشین سے جو چبایا اور کھایا وہ یاد نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کتنا فائدہ اٹھایا کتنے عرصے تک، تو اس کو تو بھلا دیا، اور یہ یاد رہا کہ آتے ہوئے تکلیف دی تھی انہوں نے، جاتے ہوئے بھی تکلیف دی تھی۔ تو اس پر والد صاحب نے بڑا ان کو سمجھایا، تو وہ کہنے لگی واقعتاً دیکھو ہم سے یہ بزرگوں سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا جملہ بول دیا جو ناشکری کی بات تھی، اور حقیقت تو یہی ہے کہ آتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی مشکل سے چند مہینے رہی ہوگی، اور جاتے ہوئے تکلیف ہے وہ چند مہینے سال رہی ہوگی، لیکن
جو پورا عرصہ گزرا ہے جس سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، ہر وقت جو چاہا کھا لیا، جو چاہا چبا لیا، اس کا دھیان نہیں، اس پر شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ نگاہ کا زاویہ ان کے صحبت سے بدل جاتا ہے۔ پھر آدمی یہ نہیں کر سوچتا، مصیبتوں اور تکلیفوں کے عالم میں بھی چاہے وہ اس مصیبت کے لیے دعا ضرور کرے کہ یا اللہ مجھے دور کر دے مجھے تکلیف، لیکن ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کی ناشکری۔ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں صاحب کے نام سے معروف تھے، بڑے عجیب بزرگ تھے، مادرزاد ولی، ہمارے دادا کے شاگرد تھے، ہمارے دادا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو وہ میرے دادا ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسا طالب علم دیکھا جو اتنا مادرزاد ولی ہو، ایسا بچپن سے ان کو اسی طرح پایا۔ کوئی اگر کبھی اول تو کوئی خلاف شرع امر سرزد ہی نہیں ہوتا دیکھا تھا، یعنی طالب علم کے زمانے میں عبادت گزار آدمی تھا، کبھی کوئی اگر غلطی ہو گئی فوراً اعتراف کر لیا، اپنی خطا مان لی، بڑا عجیب حالات تھے۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلف بھی استاد بھی تھے لیکن بے تکلف بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ویسا فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ حضرت کو بخار ہو رہا ہے، تو میں عیادت کے لیے گیا تو حضرت شدید بخار تھا، بہت تیز بخار تھا، ایسا بخار تھا کہ اس میں جیسے آدمی کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، اس طرح کی کیفیت تھی، بہت تیز بخار اور بے چینی تھی۔ تو میں نے جا کر سلام عرض کیا، پوچھا حضرت کیسے مزاج ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں، الحمدللہ میری آنکھ ٹھیک کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے سارے اعضاء اور سلامت ہیں۔ پہلے وہ بیماریوں کا ذکر کیا جو نہیں تھی، پہلے اس پر شکر ادا کیا، فرمایا کہ یہ البتہ بخار ہو رہا ہے، بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دور فرما دے۔ تو پہلے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو حاصل تھی، ان تکلیفوں کا ذکر کیا جو نہیں تھی، اس پر شکر ادا کیا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ تکلیف بھی دور فرما دے اپنے رحمت۔ تو بھائی یہ ہم لوگوں کا ہم جیسے لوگوں کو یہ اکثر و بیشتر یہ بات پیش آتی ہے کہ ذرا تکلیف ہو گئی تو بس سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کو بھول گئے اور اسی کا دکھڑا لیے بیٹھے رہے جو ناشکری کی حد تک پہنچ گیا۔ تو یہی امتحان کا موقع ہے بندے کا کہ آیا وہ ایسے موقع پر ناشکری تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ ہاں جو تکلیف ہو اس کا ازالہ مانگنا کہ اللہ یہ تکلیف دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، مانگو مجھ سے، اس میں کوئی حرج نہیں، دعا مانگو۔ اور یہ دعا مانگنے کے اندر جو ایک طریقہ سکھایا ہے اللہ تبارک حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، فرمایا کہ پہلے دعا مانگو، دعا جب بھی کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ سے شروع کرو دعا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر دعا کو شروع کرو، حمد کا کوئی کلمہ کہہ کر دعا کو شروع کرو، اور پھر دوسرا اس کا جز یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اس کے بعد دعا مانگو جو مانگنی ہے۔ تو یہ جو طریقہ سکھایا کہ پہلے شروع کہاں سے کرو، حمد سے کرو۔ یہ در حقیقت اس میں ایک عظیم سبق یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا کرنے کا انداز ایسا ہو جو ناشکری پر منتج ہو، جس میں ناشکری جس سے جھلک رہی ہو اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہو یا اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ ہو۔
اور جو رضا بالقضاء کے خلاف ہو یہ نہ ہو. لہذا پہلے شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کی ہیں، تمام شکر آپ کا ہے، یعنی اتنی نعمتیں آپ نے اب بھی مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ میں اس پر پہلے شکر ادا کروں گا. اس کے بعد مانگوں گا کہ یا اللہ یہ تکلیف ہے دور کر. کہنے کے انداز کا فرق ہے. وہی دعا مانگی، وہی اپنی تکلیف کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے کیا، کوئی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن سلیقے سے کیا، طریقے سے کیا کہ اللہ تبارک و جس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انعامات کا پورا استحضار ہو، اس کے ساتھ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر ایسی دعا کی قبولیت کی بھی زیادہ امید. یہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ دو چیزوں سے شروع کرو، ایک حمد سے اور ایک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کر، درود شریف کے بعد پھر دعا مانگو، اور خاتمے پر بھی درود شریف بھیجو اور حمد کرو. تو آگے پیچھے دونوں طرف تم نے اللہ تعالیٰ کی شکر کا راستہ پیدا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اس امت کے اوپر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب آوری ہے. لہذا اس کا شکر اس طرح ادا کرو کہ درود بھیجو. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ درود شریف آگے پیچھے پڑھنے سے دعا کی قبولیت کی امید اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہر درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں. ہر درود پڑھیں، جتنی مرتبہ پڑھو گے ہر درود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ ہے جو آپ نے پیش کیا درود شریف کا. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب کوئی شخص کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اس کی مکافات فرماتے تھے، یعنی اسی جیسا کوئی ہدیہ اس کو بھی دیا کرتے تھے. تو جب تم نے درود شریف بھیجا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، تو آپ کی عام معمول سے یہ توقع ہے کہ آپ اس کی بھی مکافات فرمائیں گے. مکافات کیسے فرمائیں گے کہ میرا یہ بندہ، میرا یہ امتی مجھ پر درود بھیج رہا ہے تو اللہ اس کی تکلیف بھی دور فرما دیجئے، اس کی دعا بھی قبول فرما. امید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی شامل حال ہوں اس کے نتیجے میں. اور یہ بھی فرمایا کہ درود کو تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، درود جو بھیجو گے اس کے رد ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ پہلے ہی رحمت بھیج رہے ہیں، لہذا جب تم کوئی درود بھیجو گے تو وہ ضرور قبول ہوگا. اور کریم کی شان سے یہ بعید ہے کہ ایک چیز کو قبول کرے دوسرے کو رد کرے. تو جب درود قبول ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے. غرض یہ کہ یہ جو حمد کی تلقین فرمائی گئی ہے دعا سے پہلے، اس کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو کسی بھی حالت میں. اسی لیے فرمایا کہ مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں ہے. اگر خوشی ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ شکوہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، شکوہ کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہے، تو اس حالت میں اس کے اوپر اجر ملتا ہے. تو اس لیے یہ شکر ایسی حالت کے اندر خاص طور پر بندے کا امتحان ہوتا ہے جب اس کو کوئی صدمہ پہنچے، جب اس کو کوئی تکلیف ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر حدیث میں شکر کے 3 پہلو ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے جو تاکہ شکر کی حقیقت حاصل ہو.
ایک تو یہ کہ اگر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ کسی بندے کے توسط سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بہت سی نعمتیں تو ایسے تو براہ راست عطا فرماتے ہیں، جیسے یہ ہے ہمارے آنکھ، کان، ناک وغیرہ، یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، کسی بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں. لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی بندے کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی آپ کو پیسے ملے تو کسی بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، کوئی دنیا کا ساز و سامان ملا تو بندے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، علم ملا اپنے استاد کے ذریعے عطا فرمایا، کوئی نیک عمل کی توفیق ہوئی تو کسی اپنے معلم مربی کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے. تو جو نعمتیں بندوں کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں تو ان میں ان بندوں کا شکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. لہذا یہ شکر ادا کرنا بندوں کا، اگر بندوں کے ذریعے کوئی راحت ملی ہے، کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ایک حصہ ہے. یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ ہمیشہ تنقید پہ جاتی ہے، اچھائی پہ نہیں جاتی. یعنی کسی شخص نے 1000 تمہارے ساتھ احسان کیے اور تمہیں راحتیں پہنچائیں، لیکن کسی وقت کوئی ایسی بات بھی ہو گئی جو ناگوار تھی تو بسا اوقات وہ ناگوار بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں. تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندوں کے ساتھ ہی معاملہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ناشکری کرے گا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا. تو یہ جو بعض لوگوں کو کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ منفی سوچ کے حامل ہیں کہ بس کسی کی تنقید اور برائی کی طرف ذہن چلتا ہے، اچھائی کی طرف ذہن نہیں جاتا. یہ بھی شکر کے خلاف بات. بھائی جو کسی سے فائدہ پہنچا ہے، راحت ملی ہے، اس کا اعتراف کر لو. کوئی اگر ناگواری ہے تو اس کو بتا دو، وہ بھی اس انداز سے کہ جس سے دل شکنی دوسرے کی کم سے کم ہو یا نہ ہو، اس طرح بتا دو. تو یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بھی میں نے عرض کیا، کوئی ہدیہ لاتا تو مکافات فرماتے اور اس کو دعا دیتے. یہ دعا سب سے بڑا شکریہ ہے. اسی لیے ہمارے ہاں بزرگوں نے سکھایا بھائی جب کوئی اچھائی کرے تو جزاک اللہ خیرن کہو اس کو، جزاک اللہ خیرن کہو. شکریہ کے الفاظ زبان سے کہہ دینے سے اتنا کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. کہہ دو تو وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، شکریہ اگر کہہ دی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی جزاک اللہ خیرن کہنے کی عادت ڈالو تاکہ وہ دعا بنے اور دعا کے نتیجے میں تمہارا بھی فائدہ کہ دعا خود ایک نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، اور جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کے حق میں فائدہ مند. جزاک اللہ خیرن کہنے کی عادت ڈالو، یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے. اور ایک اور عنصر جو حدیث میں بیان فرمایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی بڑا اہم ہے اور اس میں بعض اوقات بڑی غفلت ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو تو اس نعمت کا کچھ مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا
یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی ہے تو اچھا کھاتا پیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات ہوئے ہیں، روپیہ پیسہ ہے اور سب کچھ ہے، خوشحال ہے، لیکن حلیہ اپنا ایسا بنائے رکھتا ہے جیسے فقیروں کا، تو یہ پسندیدہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے پر جو نعمت دی ہے اس کے اثرات لوگ عام نظر آئیں، یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ بات آپ نے ایک ایسے موقع پر فرمائی تھی کہ ایک صاحب کو دیکھا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت ہی پرانی چادریں اوڑھے ہوئے جا رہے ہیں، پرانی چادریں بوسیدہ۔ تو آپ نے ان سے بلا کر پوچھا کیوں بھائی تمہارے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیسے تمہارے کیسے حال میں ہو، پیسے ویسے نہیں ہیں، کیا بات ہے جو ایسی پرانی چادریں پہنے پھر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس الحمدللہ اچھی استطاعت ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیوں پہنے پھر رہے ہو یہ پھٹی پرانی چادریں؟ اور اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کے اثرات اپنے بندے پر نظر آئیں۔ یہ بھی ایک شکر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو اس کا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، یہ بھی یہ سنت ہے اور ثواب ہے، یہ بھی شکر میں لکھا جاتا ہے۔ کسی جگہ پڑھا تھا کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدثین میں سے ہیں، فقہاء میں سے ہیں، اور حضرت دوسرے ایک اور بزرگ تھے غالباً عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا ایک رات میں ملاقات ہوئی تو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا ساری رات باتیں کر رہے تھے، لیکن ساری رات ان میں سے ہر ایک اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمات فرمائے تھے اس کا ذکر تھا۔ اللہ نے مجھے یہ کرم فرمایا، اللہ نے مجھے نعمت دی، اللہ نے یہ مجھے نعمت دی، وہ اپنی نعمتوں کا شمار کر رہے تھے، وہ اپنی نعمتوں کا شمار کر رہے تھے، رات اسی میں گزر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار دوسروں کے سامنے، یہ بھی شکر کا ایک اہم پہلو ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کے اثرات بندے کے اوپر نظر آئیں۔ اگر آدمی اچھا دولت مند ہے تو اس کو کپڑے بھی صاف ستھرے ایسے پہننے چاہیے کہ جس سے دیکھنے والا اس کو فقیر نہ سمجھے، جس دیکھنے والا اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل نادار آدمی ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھے یہ اسراف سے بچتے ہوئے یہ سارے کام جو ہیں یہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اور اگر اس نیت سے آدمی کرے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو اچھے کپڑے پہننا بھی عبادت، اچھا کھانا کھانا بھی عبادت، اچھے گھر میں رہنا بھی عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر یہ سب کچھ لکھا جائے گا کیونکہ یہ نعمت کا شکر ہے۔ اس نیت سے آدمی کرے تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ مصائب و آلام اس وقت عالم اسلام کے اوپر مسلط ہیں، یا اللہ سب ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے، شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ رب اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ رب اجعلنا لك ذکارین لك شکارین لك رحابین لك مطواعین الیک مخبتین الیک اواہین منیبین۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اپنے ذات کے ساتھ خصوصی خاص تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے، اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو ہر طرح کے گناہوں معصیتوں منکرات سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا کامل کی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ بہت سے حضرات نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، یا اللہ تحریری طور پر یا زبانی طور پر جن جن لوگوں نے جس جس دعا کی فرمائش کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو اور حاضرین حاضرات ہیں ان کی دلی مرادوں کو بھی پورا فرما دے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔